السلام علیکم یوٹیوب ریڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ میں جانتی ہوں آج کا ایپیسوڈ بہت شارٹ ہے کیونکہ رائٹر تھوڑا سا بزی ہیں، اس وجہ سے وہ زیادہ نہیں لکھ سکی آپ کے لیے، لیکن آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، کل ان شاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گی۔ سور کانتل سیزن 2 تانیہ تائر ناول کی نمبر 51۔ عمل کی آمد پر سب کافی خوش تھے، البتہ نور سامنے نہیں آئی تھی، اور قابل توجہ بات یہ تھی اس کے ساتھ ایان بھی نہیں آیا تھا، وہ اکیلی آئی تھی۔ وہ عارض اور آیت سے بھی ملی اور نور کی طلاق کی خبر اسے حیران کر گئی۔ پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح اس نے ایان میں تبدیلیاں دیکھی تھی، وہ بہت خائف رہنے لگی تھی اسے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ ان کی قسمت انہیں جوڑنے کے لیے بےتاب ہے۔ عمل ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ بیٹے کے لیے ایک بار پھر سے جھکنے کا فیصلہ لیتی، حیدر کے خوشی سے پھولے نہ سمانے والے چہرے کی جانب دیکھتی، اس کی پیشانی جم گئی۔ سبھی خوش تھے، گھر میں ایک شادی کا سماں بنایا ہوا تھا۔ اس نے زیمل تو گھن چکر بنی ہوئی تھی، نینا اور امشا کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آیت گھر میں سب سنبھال رہی تھی، جبکہ لائبہ کو روشانے نے رو پوش کر دیا تھا، بالکل یہاں تک کہ حیدر بے چین بھی رہا تھا، اور سب ایک سے بڑھ کر ایک دشمنی نکال رہے تھے اس سے۔ لیکن اس سب میں جو سب سے زیادہ انجوائے کر رہا تھا وہ تھا زریاب، جس کا خون کرنے کے لیے حیدر بالکل تیار تھا، جبکہ شیری نے باپ سے فرمائش ڈالی تھی کہ وہ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ زین نے اس پر کافی غصہ کیا اور کئی بار کہا بھی کہ وہ اپنی بہن کے پاس جائے، اس سے بات کرے، مگر شیری روشانے کے قریب بھی نہیں پٹکا، شاید شرمندگی سے، کیونکہ جان تو سبھی گئے تھے کہ عائشہ نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا، اور روشانے بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ بے قصور تھی۔ حیدر گھر میں داخل ہوا تو زریاب پر اسے کافی تب تھی، وہ سامنے ہی کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حیدر نے پیچھے سے اسے دھکا دیا۔ بھائی، زریاب چیخا، تم نے عائشہ کو اس کے گھر کیوں پہنچایا؟ وہ پھنکارا۔ میں آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں، اس کا حال تو دیکھیے، اس میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، اور وہ رک گیا، جبکہ حیدر بھی سنجیدگی سے اس کی شکل دیکھنے لگا، جیسے منتظر ہو۔ بکو آگے بھی، اس کو کینسر ہو گیا، وہ آہستگی سے بولا۔ بہت اچھا ہوا، اسے کئی گنا زیادہ برا ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ حیدر نے سر جھٹکا۔ بھائی، کوئی لحاظ کرے، اتنی سنگ دلی اچھی نہیں ہے۔ ذرا آپ کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اتنی بڑی خبر پہ کیسا ری ایکشن دے رہا تھا؟ تیری بیوی کو اس نے دنیا میں بے آبرو کیا تھا، سالے تیری شرم کیا گر گئی ہے یا غیرت کھول کے پی گیا ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب، اور شاید میں غصے کے باعث کچھ بھی کر گزرتا، لیکن اس کی حالت آپ نے ایسی بنا دی تھی کہ میں کچھ کرتا تو قاتل بن جاتا۔ حیدر نے سر جھٹک دیا۔ اپنے دشمن کے پاؤں قبر میں لٹکا دو، اندر وہ خود گر جائے گا۔ اگر اس اصول پر نہ چلے نا بیٹا، تو زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اس کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ کو چھین کر اس سے دور ہوا، جبکہ زریاب گہرا سانس بھر گیا۔ وہ اس کی سوچ بدل نہیں سکتا تھا، یا شاید وہ ٹھیک تھا اپنی جگہ، اور شاید اس سے بہتر نہ کسی کا احساس نہ کسی کا خیال وہ جانتا تھا۔ وہ اذان کا کیا حال کر کے آیا تھا؟ کیا واقعی اس کے پاؤں قبر میں لٹک گئے تھے؟ اور حالت خون بہنے کے باعث اتنی نازک تھی کہ کبھی بھی خبر مل جاتی کہ وہ انتقال پا گیا ہے، اور اس بات کا حیدر کو کوئی غم نہیں تھا۔ زریاب اس کی طرح نہیں ہو سکتا تھا، اس کے اندر یہ جرأتیں بچپن سے تھیں، مگر زریاب میں لوگوں کے لیے ہمدردی شروع سے ہی تھی۔ ہاں، وہ دونوں بھائی بالکل الگ الگ تھے۔ شاپنگ کر کے وہ لائبہ کا بہت محنت سے ڈریس لائے تھے، سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ روشانے نے بڑی چہک کر لائبہ کا ڈریس دکھایا، جو ملٹی شیڈز کا تھا، بے حد خوبصورت اور بہت ہی زیادہ کامدار۔
بڑے پاپا آپ بتائیں کیسا ہے؟ اس نے سب کچھ چھوڑ سلار سے پوچھا۔ یہ میری چوائس ہے۔ خوشی اس کے چہرے پر تمتما رہی تھی۔ سریاب اس کی جانب دیکھ رہا تھا کہ شادی میں اتنا مگن تھی کہ اسے منہ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ بکواس۔ ابھی سلار کچھ کہتا ہے کہ حیدر سکون سے پلیٹ میں موجود چاولوں کا چمچ بھرتا بولا۔ رشانے کا منہ بن گیا جبکہ سلار نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ آپ کو اتنی ہی کین میخیں نکالنی ہے تو جا کے خود لے کر آئیں، وہ لہنگا چٹکتی بولی۔ جی بالکل، خود ہی لاؤں گا۔ کیا عجیب رنگ برنگے اٹھا لائی ہو، چوائس ہی نہیں ہے تمہاری بیوی کی۔ وہ منہ بنا کر بولتا۔ رشانے کو بری طرح تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، جبکہ لہنگا بے حد خوبصورت تھا اور اسے خود بھی پسند آیا تھا۔ یہ تو ہے، چوائس تو بالکل اچھی نہیں ہے۔ سریاب نے بھی اس کی ٹانگیں کھینچی۔ ہاں تبھی گدھے کو پسند کر لیا۔ سلار کی بات پر ایک کہکا اٹھا تھا جس میں حیدر کا پیش تھا۔ یار بھائی، آپ میری ٹیم میں تھے۔ سریاب نے اسے گشن مارا۔ میں موقع کی ٹیم میں ہوں، اس نے آنکھ دبائی اور رشانے کا پھولا ہوا منہ دیکھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، گزارے لائق ہے، وہ پہنیں گے تو یہ سوٹ کرے گا۔ چلو کیا یاد رکھو گی، سلیکٹ کر لیا۔ وہ ایسے بولا گویا احسان رکھ رہا ہو۔ رشانے نے اس کو کوشچن مارے جبکہ رمشا نے ٹوکا کہ خبردار جو بدتمیزی کی۔ آپ دیکھ نہیں رہی مجھے تنگ کیے جا رہے ہیں، وہ غصے سے بھڑکتی ہوئی بولی، جبکہ نور ایک طرف بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ اسی جوش سے اسے بھی باندھا گیا تھا، اس کے ساتھ جوش ایسے چھوڑ گیا کہ وہ بالکل خالی ہو کے رہ گئی۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت کی تکلیف کو صرف وہی سہ سکتا ہے جو اس تکلیف سے گزرا ہو۔ گہرا سانس بھرتی وہ سر اٹھا کر رشانے کو دیکھنے لگی جب اس کا ڈریس اسے دکھا رہی تھی۔ اف، بہت ہیوی ہے، میں بالکل نہیں پہنوں گی، وہ انکار کرتی ہوئی بولی۔ کیوں آپی، یہ اتنا پیارا ہے، آپ پر بہت سوٹ کرے گا، رشانے نے کہا جبکہ نفی میں سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ اور دوسری طرف سبھی اس کی کیفیت پہ افسردہ ہو گئے اور عمل کچھ تذبذب کا شکار تھی۔ اسے نور کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا اور وہ آج ہی آیان کے لیے اسے پسند کر رہی تھی۔ محفل برخاست ہوئی تو سبھی ادھر ادھر ہو گئے۔ زبردستی حیدر کو منایا تھا کہ وہ 2-4 دن کا وقت دے شادی کی تیاریوں میں۔ اس نے ترس کھا کے وقت دے ہی دیا، مگر اس نے پورے 1.5 دن سے اس کو نہیں دیکھا تھا اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے دیکھے بنا رہ جائے۔ وہ رشانے کو دیکھ کر کہ اپنے روم میں ابھی گئی تھی سکون سے اوپر چڑھنے لگا اور سب کی آنکھ سے بچ کر وہ جب دروازے کے قریب پہنچا تو شیری کو وہاں کھڑے دیکھا۔ حیدر واقعی ڈر گیا تھا اور اس موٹے کو دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ کیا ہے؟ وہ گھور کر بولا۔ آپ دونوں بھائی ٹھرکی ہیں، شیری منہ بنا کر بولا۔ واؤ، یہ بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، بہت شکریہ، اطلاع میں اضافہ کر دیا۔ اب اپنا یہ موٹا پیٹ لے کے بیچ سے نکل جا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا، اسے رستے سے ہٹانے کی کوشش میں تھا، لیکن شیری کا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اگر میں بھاگ کر جا کر بڑے پاپا کو بتا دوں تو جا اور بتا کر آ، وہ آنکھیں سکیڑ کر بھٹکا۔ جب میں شیری بھاگتا کہ حیدر نے ایک ٹانگ سے جکڑ کر اسے گرل کے دوسری طرف لٹکا دیا، حالانکہ وہ بہت بھاری تھا، لیکن وہ اسے ایک ہاتھ سے ہی الٹ چکا تھا۔ شیری کی چیخوں پر سب سے پہلے لائبہ ہی باہر نکل کے آئی تھی اور وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ مڑ کر اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیری کو چھوڑ چکا تھا۔ لائبہ ایک دم چیخ مارتی آگے بڑھی
اگر شیر گرل نہ پکڑتا تو یقیناً تربوز کی طرح اس کا سر کھل جاتا، جبکہ وہ سکون سے اسے کسی اور کے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہا تھا۔ شیری اپنا ہاتھ پکڑائے، اب ہاتھ مت چھوڑیے گا۔ وہ جھک کر شیری کو ہاتھ دینے لگی کہ حیدر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ رہنے دو، وہ بولا، جبکہ لائبہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ گر جائے گا حیدر، وہ پریشانی سے بولی۔ گرنے دو، وہ لاپرواہی سے اسے دیکھتا بولا۔ اف، لائبہ پھر سے جھکنے لگی، مگر اس کا ہاتھ چیختے چلاتے شیری تک پہنچ نہیں پا رہا تھا، جبکہ نیچے سے رشا نے بھی اپنے بھائی کو گرد پر لٹکا دیکھ ایک دم چیخی۔ سرار، زیمل اور زین رمشا گھر سے باہر گئے تھے، جبکہ عارض اور کبیر آفس سے۔ ویسے تو حیدر نے کہہ دیا تھا کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی نہیں ہلے گا گھر سے، لیکن ضروری اہم کام کی وجہ سے ان دونوں کو ہی جانا پڑا تھا۔ نینا اور آیت بھی نکل آئے تھے اور زریاب بھی غائب تھا۔ تبھی کوئی نہیں تھا جو شیری کو بچاتا سوائے حیدر کے۔ حیدر پلیز آپ ہیلپ کریں نا، وہ اپنے غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن کچھ کرنے پہ کچھ دینا پڑتا ہے، یہ رول تو یاد ہوگا تمہیں۔ اس کے کان کے قریب جھکا، جبکہ لائبہ سٹ پٹا گئی۔ سب آنکھیں پاڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حیدر بھائی، بعد میں جھاڑ لینا رومانٹک ڈائلاگ، مجھے اوپر کھینچ لو، شیری چلایا، جبکہ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اوپر کھینچ لیا اور لائبہ اس کے آتے ہی پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ حیدر جبکہ شیری کو ہی گھور رہا تھا۔ اللہ پوچھے گا آپ کو، آپ کی شادی نہ ہو اور شادی بھی ہو تو آپ کی بیوی نہ ملے، آپ کو بیوی نہ ملے۔ مرجع ایسی گھٹیا بددعائیں دے رہا ہے، چچی اپنی اولاد کو روک لو، گردن دبا دوں گا میں اس کی۔ وہ دھاڑا، اسے معلوم نہیں تھا کہ رمشا گھر پر نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف لائبہ غائب ہو گئی تھی۔ حیدر ہتھیلی پہ مکہ مار کر رہ گیا۔ مرتضیٰ ہاؤس میں حیدر مرتضیٰ کی مہندی تھی، اور جہاں اس حویلی کے ایک ایک حصے کو زریاب نے دلہن کی طرح سجا دیا تھا، وہیں حیدر منہ پھلا کر بیٹھا تھا۔ اٹھ جاؤ میرا بیٹا، جلدی سے اٹھ جاؤ، نہ آلو باہر مہمان آئے ہوئے ہیں نا، زیمل بولی، کیونکہ وہ بستر میں گھسا ہوا تھا۔ میں لابیہ کے ساتھ رسم کروں گا، ویسے بولا جیسے روٹھا ہوا بچہ بولتا ہو۔ زیمل ہنس تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا آپ کو پورا پورا تنگ کرتے ہیں؟ زیمل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یار، یہ کیا سر پھیرا پاگل، اور سلار کے اندر آنے پر ایک دم وہ دان دبا گیا۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بستر میں کیوں گھسے ہوئے ہو؟ باہر نکلو، مہمان آ چکے ہیں، وہ بولا، خود بھی تیار تھا۔ زیمل بھی تیار تھی۔ اس نے اب ماں کو دیکھا، غور سے دیکھا، جب سلار اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ موم، زیمل نے جلدی سے توجہ اس کی جانب گھمائی۔ ادھر آئیں ذرا، حیدر نے اسے پاس بلایا، اور بیڈ سے اتر کے سائڈ ڈرا سے اس نے کئی نوٹ نکال کر ماں کی نظر اتاری، جبکہ زیمل کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سلار ہنسنے لگا۔ وہ اٹھا اور 5,000 کے کئی نوٹ زیمل پر سے وار کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ باپ، باپ ہوتا ہے میری جان۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر زیمل کو نگاہ بھر کے دیکھ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ حیدر مٹھیاں بھیج گیا۔ اس آدمی کا قتل کر دوں گا میں، وہ پھٹ پڑایا، جبکہ زیمل نے اس کے گال پہ چیت لگائی۔ حیدر بھی ہلکے پھلکے انداز میں ہنس دیا۔ بس آج آپ بچ کے رہیے گا، اس آدمی کا مزاج عاشقانہ لگ رہا ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا کوئی چھوٹا بہن بھائی، اس نے کہہ کر نکایا، جبکہ زیمل تو نفی میں سر ہلا کے وہاں سے باہر نکل گئی۔
رشا نے گرارا اور شرٹ پہن کر نیکلس گلے میں ڈالا اور بالوں کا خوبصورت سا جوڑا بنا کر وہ اپنے میک اپ سے مطمئن ہوتی، چونکہ اپنے پاؤں میں سینڈل ڈال رہی تھی کہ ذریعہ واش روم سے باہر نکلا اور اسے دیکھ کر وہ اش اش کر اٹھا۔ وہ اس سے پہلے اوپر اٹھتی کہ اس نے اس کی کمر میں بازو حائل کیا اور اسے جھٹکے سے سیدھا کر کے ٹھنڈے پانی سے بھیگے لب اس کے گال پر رکھ دیے، جبکہ رشا نے اپنی مسکراہٹ روک دی، شرمیلی شرمیلی سی نگاہ جھکاتی اسے دیکھتی رہی۔ اب اپنی ماں کے کمرے میں گھس مت جانا، اب تم میرا حق مارتے جا رہی ہو، وہ سرسراتے لہجے میں بولا۔ اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتا خمار زدہ نظروں سے آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا۔ روشا نے بے ساختگی میں اپنے نیچے لب کو دانتوں میں دبا کے، میں کہیں نہیں جا رہی، ابھی تو چھوڑیں، اور گھبراتی ہوئی بولی، ابھی سے تھک گئی، جبکہ ہمیں تو شاید مکمل وقت بھی نہیں ملا۔ اس نے سکون سے اس کے کلائی پر پیار کیا، جبکہ روشا نے جھٹکے سے اس کی بازو سے الگ ہوئی اور شرماتی ہوئی دور ہوئی، اور اس سے پہلے وہ وہاں سے نکلتی کہ اسے چکر سا آیا۔ روشی، وہ جلدی سے اس کے جانب بڑھا اور اسے تھام لیا، جبکہ روشا نے بھی اس کا بازو تھام گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ رکو، یہاں بیٹھو۔ اس نے جلدی سے اسے صوفے پہ بٹھایا، جبکہ روشا نے سر تھامے ہوئی تھی۔ تم پانی پیو گی؟ وہ سوال کرنے لگا۔ نہیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے زار، وہ دل پر ہاتھ رکھتی بھیگے لہجے میں بولی، جبکہ زینت دروازہ بجا کے اندر آئی۔ ذریعہ، اب تم تیار؟ کیا ہوا رشا نے؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھاما، جبکہ رشا نے اب کے رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ سیمل نے اسے ڈپٹا تو وہ سر ہلا کے موبائل اٹھا گیا۔ خوشخبری کی خبر پورے گھر میں پھیلی تو رشا تو حیران ہی رہ گئی، جبکہ ذریعہ بے حد خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیدر نے اسے رج کے پیٹا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے۔ تو اتنا تیز ہوا کیسے؟ حیدر نے اس کو لات ماری۔ بھائی، کم از کم اب تو میری عزت کرو، وہ گھور کر بولا، جبکہ جی بھر کے کہہ کے لگا رہا تھا، ڈیڈ، اس کا کیا حق بنتا ہے کہ یہ مجھ سے پہلے باپ بنے؟ حیدر کو تو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، تبھی سلار پر بھڑکا، میں نے کہا تھا نخرے دکھاؤ۔ سلار نے شانے اچکائے۔ اب دونوں تو ہمیشہ سے ایک ہی ٹیم تھے، میرے دادا ہوتے تو آج میرے 6 بیٹے ہوتے اس گھر میں، اور قسم خدا کی آپ کی ناک میں تو پرسنلی دم لگوا کے رکھتا میں ان سب سے، وہ بھڑک کر باپ سے بولا۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ سڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم اس سے بھی زیادہ تیز ہو، وہ دونوں کو گھور کر بولا۔ ذریعہ تو شرمندہ ہی ہو گیا، جبکہ ذریعہ کے شرمندہ ہونے پر زین اور کبیر ہنسنے لگے تھے۔ خوشیاں دوبارہ ہو گئی تھیں، فنکشن کا آغاز ہو گیا تھا۔ حیدر سفید سوٹ میں پیلا پڑنا ڈالے گلے میں بیٹھا تھا، جبکہ وہ سامنے سے چلتی ہوئی آئی۔